حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بہت نیک انسان تھے، لیکن کسی دھوکے کی وجہ سے کچھ اس زمانے میں جو لوگ دشمن تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا، قید کر لیا۔ پہلے کے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، پکڑ کے لے گئے، قید کر لیا۔ اب یہ مسلمان تھے اور جنگ بدر میں، جنگ احد میں چونکہ مخالفین کو ہار ملی تھی، کچھ لوگ ان کے مر گئے تھے، تو انہوں نے دشمنی میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، اپنے گھر میں قید کر لیا۔ اب اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، اس زمانے میں مجھے لگتا ہے قانون تو ہوتے نہیں تھے، نہ وکیل ہوتے تھے، نہ عدالت ہوتی تھی، نہ پولیس ہوتی تھی۔ اس زمانے کا تو پتہ نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی قانون ہوتا ہوگا۔ کوئی کہیں سنوائی نہیں ہے، پکڑ کے لے گئے تو لے گئے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جس گھر میں رکھا ہوا تھا، ان لوگوں نے وہاں پر ایک عورت تھی باندی، جو مرد ہوتے تھے ان کو کہتے تھے غلام، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو کہتے تھے باندی۔ آج کل کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں نوکرانی کام کرنے آتی ہے، کوئی روٹی پکانے آ رہی ہے، کوئی جھاڑو دینے آ رہی ہے، کوئی برتن دھونے آتی ہے۔ آج کل کا طریقہ تو یہ ہے، اس زمانے کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت کو خرید لو، وہ تمہاری زر خرید ہو گئی، اب تم اس کے مالک ہو، جو مرضی اس سے کام کرائے جاؤ۔ تو باندی تھی اس زمانے میں، جس گھر میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو رکھا ہوا تھا، تو ایک باندی تھی، وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا خبیب کو جب رکھا ہوا تھا، ہم نے ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا خبیب کے پاس بڑے اچھے، بہت ہی رسیلے، بڑے اچھے خوبصورت پھل، انگور ان کے پاس رکھے ہوئے، اتنے بڑے بڑے خوشے جیسے انسان کا سر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بڑا تعجب کرتی تھی، مکے میں تو کہیں انگور ہے نہیں، ان کے پاس کیسے آ گیا؟ وہ کہتی تھی مکے میں کہیں انگور نہیں ہے، اور میں دیکھتی تھی ان کے پاس انگور ہوتے تھے، وہ انگور کھا رہے بیٹھے ہوئے، اور اتنا بڑا خوشہ جیسے انسان کا سر۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی کہیں نہ کہیں مدد فرماتا ہے۔ دشمن نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا تھا، ایک دن ان کو اپنی ضرورت کے لیے استرے کی ضرورت پڑی کہ بھئی مجھے استرا دے دو، تو مالک نے دے دیا استرا۔ استرا جب دے دیا تو مالک کا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب مالک نے یہ سوچا میں نے استرا دے رکھا ہے اور میرا بچہ اس کے پاس پہنچ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس پہ وار کر دے، حملہ کر دے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بچوں پہ یا کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ استرا میں نے اپنی ضرورت سے لیا تھا، تمہارے بچے کے لیے یہ بچہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ پھر بھی ان لوگوں کو ترس نہیں آیا۔ ایک دن انہوں نے طے کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ کسی جگہ پر لے کے گئے تو ان سے کہا بھئی تمہاری خواہش کیا ہے، آخری خواہش تمہاری کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے تم نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، مجھے تم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اتنا ٹائم دے دو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بہت دل لگا کے، بڑے دھیان سے، بڑے تسلی سے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نماز پڑھی۔ اور نماز پڑھ کر فرمانے لگے میں تو نماز اور پڑھتا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ اور پڑھوں،
لیکن میں نے یہ سوچا تم لوگ سوچو گے اپنی موت سے ڈر رہا ہے یہ، اس لیے نماز میں لگا ہوا ہے، اس لیے میں نے نماز چھوٹی پڑھی۔ دیکھیے پھر ان سے جب آخری ان کو لوگ حملہ کرنے لگے ان پہ، تو ان کے دل میں ایک خیال آیا، کاش میرا سلام اللہ کے رسول کو پہنچ جاتا، کاش میرا سلام، میرا آخری سلام اللہ کے رسول کو کوئی پہنچا دے۔ انہوں نے یہ خواہش کی، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیب کا سلام پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا؟ چاہے فرشتے نے پہنچایا، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز سنائی دی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام خبیب، وعلیکم السلام، اور پھر فرمایا صحابہ کرام کو کہ آج قریش کے لوگوں نے خبیب کو شہید کر دیا۔ تو دیکھیے اس واقعے کے اندر نا کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب بھی تم کوئی قصہ سنو اس میں سے اپنا حصہ لے لو۔ وہ کہتے تھے ہر قصے میں حصہ ہے، جب کوئی قصہ سنو اس میں سے تم اپنا حصہ ضرور لے لیا کرو۔ دشمن کے پاس ہیں تب بھی بہت بااخلاق ہیں، اطمینان سے ہیں، نماز عبادت اپنی کر رہے ہیں، آخر وقت ہے تب بھی۔ تو ان کو جب کسی نے سولی دینی چاہی یا کچھ ختم کرنا چاہا تو ان سے یہ کہا خبیب سے کہ خبیب سچ بتاؤ، کیا تم یہ نہیں چاہ رہے کہ تمہیں ہم معاف کر دیں، تمہاری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے؟ چونکہ ان کو جو سزا مل رہی تھی ایمان کی وجہ سے مل رہی تھی نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے مل رہی تھی نا، تو ان دشمنوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے کہ تمہیں معاف کر دیتے تمہاری جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو انہوں نے کہا واللہ العظیم، اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھانس بھی چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں، پھانس بھی چبھے ہمیں گوارا نہیں۔ تو مومن تو بالکل جذبہ تو یہی ہے، جذبہ تو یہی ہے۔ ہمارے آپ کے اندر اگر جذبہ ہے ایمان کا تو اس کا تو یہی مقصد ہے کہ نہ نماز چھوٹے، نہ ہمارا اخلاق چھوٹے، نہ ہمارا کوئی دین کا کام چھوٹے، نہ کوئی دنیا کا کام چھوٹے۔ ہمیں زیادہ تر اسی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔